السلام علیکم دوستو سورج زمین سے تقریباً 3,33,000 گنا بڑا ہے اور اتنی توانائی پیدا کرتا ہے جتنا کہ 100 بلین ہائیڈروجن بم پھٹنے سے پیدا ہوتی ہے۔ سورج کی قوی جسامت کی وجہ سے یہ نظام شمسی کے دوسرے سیاروں کو گریویٹیشنل فورس کے ذریعے اپنی گرد گھومنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر سورج غائب ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی گرد گھومنے والی سیارے اپنے مدار سے ہٹ کر خلا میں تیزی کے ساتھ گھومنے لگے گی، جس سے یہ سیارے آپس میں بھی ٹکرا سکتی ہیں۔ سورج کی کرنیں 671 ملین میل فی گھنٹہ کی رفتار سے 8 منٹ میں زمین تک پہنچتی ہے۔ تو اگر سورج غائب ہو جائے تو اس کے غائب ہونے کی ٹھیک 8 منٹ بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ سورج غائب ہو چکا ہے۔ اگر سورج غائب ہو جائے تو مکمل اندھیرا چھا نہیں جائے گا، بلکہ ستاروں کی چمکنے اور بجلی کی وجہ سے روشنی رہے گی۔ سورج کے غائب ہونے کی وجہ سے زمین کی درجہ حرارت گر جائے گی۔ زمین کی درجہ حرارت پہلے ہفتے میں 32 ڈگری فارنہائٹ اور پہلے سال کے اختتام میں -150 ڈگری فارنہائٹ تک گر جائے گی۔ اتنی کم درجہ حرارت کی وجہ سے زمین پر سب کچھ جمنا شروع ہو جائے گا، لیکن سورج کے غائب ہونے کے بعد زمین پر 2 سال تک رہنا ممکن ہوگا۔ اس کے بعد زندہ رہنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگا انڈر گراؤنڈ سٹی۔ ہم زمین کی جتنی نیچے جائے گی اتنی ہی زیادہ بچنے کے چانسز ہوں گے، لیکن انڈر گراؤنڈ سٹی میں جو مسئلہ درپیش آئے گا وہ ہوگا آکسیجن کا۔ پودے سولر انرجی کو کیمیکل انرجی میں تبدیل کرتے ہیں، جو ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن مہیا کرتی ہے۔ سورج غائب ہونے کی وجہ سے یہ عمل رک جائے گی اور زیادہ تر پودے مرنے لگے گی، لیکن کچھ بڑے درخت سورج کے غائب ہونے کے چند سال بعد تک رہے گی۔ خیر، سورج کی وجہ سے آکسیجن بڑا مسئلہ نہیں رہے گا، کیونکہ سورج کے غائب ہونے کے بعد اتنا آکسیجن ہوگا جو 1000 سال تک استعمال کیا جائے۔ سورج کے غائب ہونے کی وجہ سے سمندر کی سطح جم جائے گی، لیکن اس کے اندر پانی کا بہاؤ جاری رہے گا، کیونکہ زمین کی درجہ حرارت خود اتنی ہے جو اس کو جمنے سے روک سکے، اور پانی میں وہی جاندار زندہ رہ سکے گی جو زیادہ ٹھنڈ اور پانی کی تہہ میں رہنا برداشت کر سکتی ہو۔ سورج کے غائب ہونے کے بعد زمین خلا میں تب تک بڑھتی رہے گی جب تک یہ کسی ستارے کے قریب نہ پہنچے اور اس کے گرد چکر لگانا شروع کر دیں۔ اس ستارے کی وجہ سے زمین کی برف آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہو جائے گی، لیکن اس وقت زمین پر رہنے کے لیے کوئی نہ بچا ہوگا سوائے مائکرو آرگینزم یعنی بیکٹیریا وغیرہ کے۔